نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، مجھے جو ٹائم دیا ہے اسی میں، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہونا کہ کہیں مولوی بیٹھ گیا تو اب زیادہ لمبی بات ہو جائے گی۔ میں سب سے پہلے اہل سنت مجلس علماء اہل سنت راولپنڈی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایسا حسین گلدستہ سجایا کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کل جنت میں جب جائیں گے تو ایسے ہی گلدستہ سجا ہوگا۔ وہاں ہمارے مولانا منیر الوی صاحب بھی ملیں گے، وہاں مولانا جو ہے مغل صاحب بھی ہوں گے، مفتی عبداللہ صاحب، مولانا صلاح الدین صاحب، یہ سارے جتنے آپ سب موجود ہیں انشاءاللہ۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میزبان ہوں گے اور ہم آقا کے مہمان ہوں گے۔ یہ نماز تو ہم ان کے لیے آ رہے ہیں اور یہ ہم اپنی سعادت سمجھیں۔ بڑا مشہور ایک قول ذکر کیا ہے کسی نے، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کا قول، کہ وہ فرمانے لگے کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کل جنت میں ہم جائیں گے تو تصورات میں کہ میرے آقا آگے سے تشریف لائیں گے اور میں آقا سے چمٹ جاؤں گا اور چمٹ کر کہوں گا یا رسول اللہ عطا اللہ ہوں، تو آقا دیکھ کر فرمائیں گے کہ عطا اللہ شاہ میرا نواسا ہے؟ کہوں گا ہاں آقا وہی عطا اللہ ہوں۔ آقا فرمائیں گے جاؤ پھر جنت میں تمہارے لیے راستہ کھلا ہے۔ فرمایا اب مقام نیاز سے ہٹ کر میں مقام ناز پر آ جاؤں گا اور کھڑا ہو کر کہوں گا نہیں آقا ایسے میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کی ختم نبوت کے لیے جس نے کام کیا ہے وہ سب کے سب اس طرح جنت کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے، وہ یہاں سے جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے۔ تو میرے آقا فرمائیں گے ہاں کھول دو بھائی دروازے، یہ ساری میری ختم نبوت کے چوکیدار ہیں اور یہ ان دروازوں سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ کل وہاں ہمارے آقا جب ہوں گے تو عطا اللہ شاہ بخاری کے پیچھے ہم لوگ بھی سارے، اور ان کی قیادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کر رہے ہوں گے۔ بہرحال ہمارے حضرت مولانا منیر الوی صاحب اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اخلاص کے ساتھ بہت ختم نبوت پر ابھی کشمیر کا بڑا طویل دورہ کر کے آئے، ان پہاڑوں کے سفر کر کے آئے، یہاں تفصیل سے بات کی۔ اور یہ ایک عقیدہ ہے، مجھے اور آپ کو اپنا عقیدہ بنانا چاہیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس عقیدے کو کس طرح انہوں نے بیان کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کفر کا فتویٰ دینے میں سب سے نرم طبیعت رکھنے والے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ تارک صلاۃ انکار نہ کرے، صرف تارک صلاۃ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تارک صلاۃ اگر وہ انکار نہیں کرتا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا تو وہ نماز دعوت دی جاتی رہے، توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگ جائے، ورنہ وہیں جیل میں پڑے پڑے مر جائے۔ لیکن فرماتے یہ کافر بھی نہیں ہے اور واجب القتل بھی نہیں کہ تلوار سے اس کا تن جدا کیا جائے، اتنے نرم۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا جی ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، وہ دعویٰ کرتا ہے اپنے ایمان والے ہونے کا،
لیکن عجیب بات ہے، پوچھا کیا؟ کہا وہ جو ہے وہ یہودیوں کو سچا کہتا ہے، عیسائیوں کو سچا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میں رحمت سے بھاگتا ہوں، وہ کہتا ہے مجھے جنت کا شوق نہیں، وہ کہتا ہے مجھے جہنم کا خوف نہیں، وہ کہتا ہے میں مردار کھاتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے وہ شخص کہ اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کہتا ہے رحمت سے بھاگتا ہوں، اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کافر ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پر بھی اس کا ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان ہے، وہ پکا مومن ہے، کامل مومن ہے، وہ کافر نہیں۔ کہا کیسے نہیں کافر؟ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ مال اور اولاد سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اولاد فتنہ ہے، وہ اس سے محبت کر رہا ہوگا، اور اولاد اور محبت مال سے محبت کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ تعویل کی اس کی۔ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی سچے ہیں، عیسائی سچے ہیں؟ فرمایا صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا وقالت النصارى لیست یہود والا شیئن، کے نصارہ نے کہا یہودی حق پر نہیں ہے، اور یہودی کہتے ہیں نصرانی حق پر نہیں ہے، اور یہودی کہنے میں بھی سچے ہیں اور نصرانی یہ کہنے میں بھی سچے ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہہ رہا ہے اور یہ سچ قول ہے۔ کہاں یہ بات میں سمجھ آئی؟ کہا وہ مردار کھاتا ہے، کہا مچھلی اس کو ذبح نہیں کیا جاتا اور اس کو کھایا جاتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوگا اور یہ مراد ہوگی۔ کہا وہ رحمت سے بھاگتا ہے۔ فرمایا ہاں بات سنو کہ جب بارش برسے، آپ سین میں بیٹھے ہوں اور بارش برس رہی ہے، آپ بیٹھے رہو گے یا آندھی چلی بھاگنا پڑے گا؟ کہا نہیں بھاگیں گے۔ کہا وہ اس رحمت سے بھاگے گا، وہ یہ کہتا ہے۔ کہا اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں بغیر رکوع اور سجدے کے۔ فرمایا ہاں نماز جنازہ روزانہ نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے، بغیر سجدے اور رکوع کے پڑھی جاتی ہے۔ کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے وہ شخص، اس نے کہا کہ جنت کے مجھے شوق نہیں، جہنم کا مجھے ڈر اور خوف نہیں۔ کہا بالکل ٹھیک کہا، آدمی کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے اور آدمی کو اللہ کے غضب کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور اس پر بیان کیا کہ حضرت رابعہ بصریہ جا رہی ہے، ایک ہاتھ میں پانی ایک میں آگ۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا یہ پانی لے جا رہی ہوں، جہنم پہ ڈالوں تاکہ بجھ جائے، لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اور یہ آگ لے جا رہی ہوں جنت کو لگاؤں وہ جل جائے، لوگ اس کے شوق کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ سے ملاقات کے شوق اور اللہ کے غضب سے ڈر کی وجہ سے عبادت کرنی چاہیے۔ کہا اس لیے وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، وہ پکا مومن ہے۔ جب یہ کہا، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنی تعویلات کی اس آدمی کی اور کہا یہ پکا مومن ہے، تو اس سے کہا گیا کہ ایک شخص اگر آپ کے سامنے دعویٰ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا، تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کہا بات سنو، نبوت کا دعویٰ کرنا بڑی بات، وہ تو ہے ہی کافر۔ اور اگر کوئی شخص اس سے یہ کہتا ہے میرے ساتھ مناظرہ کرو اور آؤ میرے ساتھ بحث مباحثہ کرو، تم اس بات پر دلیل دو تم کیسے نبی ہو، اس پر دلیل اس سے مانگے، کہا کہ وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، دلیل کا مطالبہ کرنے والا کافر ہے۔ اس لیے کافر ہے کہ اس کو گویا نبی کی ختم نبوت میں تردد آ گیا ہے، اس شک اور تردد کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان۔ اگر کوئی قادیانی کوئی ذلی بروزی دعویٰ کرتا ہے، اس سے دلیل نہیں مانگنی، سیدھا کہنا یہ کافر ہے، بس وہ کافر ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میرے نبی نے کیسا دروازہ بند کیا؟ لکھا ہے کہ حضرات صحابہ میں دو شخصیات ایسی تھی جن کے بارے میں نبوت کا شبہ ہو سکتا تھا۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22 مقامات قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے فرش پہ رائے دی، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر اتارا، یہ شبہ ہو سکتا تھا۔ آپ نے فوراً اس دروازے کو بند کرتے ہوئے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، جب عمر نبی نہیں ہے تو اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا دروازہ بند۔ اور دوسری جو شخصیت تھی
وہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی کہ شاید لوگ اس کو نبی کہنے لگ جائے، حضور کا داماد بھی ہے، خاندان سے ہے، نبی کہنے لگے۔ میرے آقا نے اس کے لیے بھی دروازہ بند کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو مدینہ میں اپنا نائب بنا کر جانے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کو بچوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ میرے آقا کی خدمت میں جاتے ہیں روتے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے لے کر جائیں، جہاد میں جرت دکھاؤں گا، جوہر دکھاؤں گا۔ میرے آقا نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اے علی انت منی بمنزلت ہارون، بمنزلت ہارون میں موسیٰ، اے علی تو میرے لیے اس طرح ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے ہے، لیکن فرق اتنا ہے ہارون موسیٰ کے بعد نبی بنا ہے، لیکن لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف کیا کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کی صفات، نبی کی سیرت کو بیان کرنا عبادت ہے، اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پیراداری دینا عبادت ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنا، قرآن کی تفسیر پڑھانا بہت بڑا کام ہے، حدیث پڑھانا بڑا کام ہے، فقہ پڑھانا بڑا کام ہے، جتنے میں دین کے کام ہیں بڑے شعبے اور بڑے کام ہیں، لیکن فرمایا وہ حضور کی تعلیمات کا کام ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت کا دفاع حضور کی ذات کا دفاع ہے، اور یہ ان سے بڑھ کر کام ہے۔ فرمایا جو نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے بھی وقف کرے گا، امید ہے کہ کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ ہمارے پاس ہو رہا ہے کیا؟ یہی تو ہے کہ ہمارے آقا ہماری شفاعت کرتا ہوں۔ مجلس علماء حضرات یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کو اللہ بہت جزائے خیر دے۔ اتنا بڑا پروگرام اس شادی حال میں، اور لوگ بھی کون ہیں؟ عام نہیں، پورے معاشرے کی کریم کو آپ نے جمع کیا ہے۔ جب معاشرے کی کریم کو جمع کیا ہے تو میں ان سے درخواست کروں گا، اب آپ میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ختم نبوت کا پہرے دار سمجھے اور ختم نبوت کا خادم سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر کام کرے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، میرے نبی کے صحابہ کے دفاع اور ناموس کے لیے، اہل بیت کے دفاع اور ناموس کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے، پیش کریں گے۔ کل انشاءاللہ قیامت کے دن یہی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے، اور جو اتنی محنت ہوئی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ اب دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد سارے اپنی جگہ تشریف رکھیں گے، یہ ایک اعلان کریں گے نظم کا، اور اس کے بعد پھر نظم پڑھنے کا نہیں، یعنی آپ کے نظم کا یہ اعلان کریں گے، اور اس کے بعد پھر ترتیب بن جائے گی۔ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ وصلی علی من جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی عبادک المقربین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے آج یہاں پر تیرے محبوب کی ختم نبوت کے لیے جمع ہیں۔ میرے مولا اس میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، سفید بالوں والے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ میرے مولا تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، یا اللہ تو نے خود فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو نہ جھڑکو۔ میرے مولا آج تیرے سامنے سوالی بن کر آئے ہیں، تجھ سے بھیک مانگتے ہیں معافی کی، تیری رضا کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے محبوب کی شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے نبی کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔
آقا کی سفارش نصیب فرما، آقا کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے آقا کا قرب نصیب فرما، یا اللہ آقا کا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو ان حضرات نے محنت کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس محنت کو قبول فرما، تکبر سے محفوظ فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تواضع اور عاجزی ہمیں نصیب فرما، یا اللہ میں عاجزی اور تواضع نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، قیامت کے دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما، میدان محشر کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ آج جیسے ہم یہاں تیرے محبوب کی ختم نبوت کے لیے جمع ہیں، اللہ کل قیامت کے دن ہمیں ایسے ہی آقا کے ارد گرد جمع فرمانا، حضرات صحابہ کا قرب عطا فرمانا، اہل بیت کا قرب عطا فرمانا۔ اللہ اس وقت تو یہ فیصلہ فرما دے، جاؤ میرے بندو تم میرے محبوب اور میرے محبوب کے محبوبوں کے ناموس اور تحفظ کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو وقف کر بیٹھے، آج جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ، جہاں یہ جاتے ہیں تم چلے جاؤ۔ میرے مولا کل یہ ہمیں بشارت سنا دے، ہمیں یہ خوشخبری سنا دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ بچہ گندگی میں لتھڑا ہو، ماں باپ نفرت نہیں کرتے، اس کو دھو کر اپنے چھاتی سے لگا دیتے ہیں۔ میرے مولا تو کئی ماؤں سے زیادہ رحیم ذات ہے، تو شفقت والی ذات ہے۔ ہم گناہوں کی گندگی میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو توبہ کے پانی سے دھو کر اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ یہ جتنے حضرات قرب و جوار دور دراز سے آئے، ان کا آنا قبول فرما، ان کی ساری دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ یہ خود بیمار ہیں یا ان کے اعزا و اقارب بیمار ہیں، سب کو شفا نصیب فرما۔ ان کے جو اعزا و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ جو گلدستہ مجلس علماء راولپنڈی کا ہے، اس کو قائم اور دائم فرما، آپس میں محبتیں نصیب فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد، شریروں کے شر سے انہیں محفوظ فرما، اور یا اللہ ان کی دستگیری فرما۔ ہم سب کو ان کے ساتھ یا اللہ ہر طرح کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات خلفشار سے محفوظ فرما، امن و سکون کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت کا مرکز بنا۔ یا اللہ اپنے گھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔